دعا اور محافظت۔ دوسروں کو مصیبت میں تسلی دیتے وقت ہمیں اپنی فکر مندی کے احساس کو اجتماعی دعا کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ اس اصول کی وضاحت کرنے کے لیے جو کہ پالوس کی زندگی سے نظر آتا ہے، وہ در حقیقت ایک بار پھر اپنے ذاتی تجربات کو بیان کرتا ہے، اور ویسے ابتدائی پیراگراف میں جہاں دکھوں اور اطمینان کی بات کرتا ہے، وہ ان پیراگراف میں 3 بار مصیبت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ 10 بار لفظ سکون پر فوکس کرتا ہے، لیکن وہ مصیبت کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں دوسرے کرنتھیوں 8:1 میں وہ دکھوں کے بارے میں زیادہ مخصوص ہو جاتا ہے، خصوصی طور پر ان دکھوں کے بارے میں جو اس کی اپنی ذات پر گزرے۔ اور ہم یہاں کچھ یوں پڑھتے ہیں: اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو ایشیا میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ اب میں یہاں بڑے تناظر میں بات کرنے لگی ہوں۔ پالوس شاید افسس میں اپنے تجربے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور میں صرف اس پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ یہ اس کے تیسرے مشنری سفر پر ہوا۔ وہ ان شہروں میں واپس چلا جاتا ہے جہاں اس نے پہلے مشنری سفر میں گرجا گھروں کی بنیاد رکھی تھی: اکونیم، دربے، لسترا، انطاکیہ، اور پھر وہ افسس میں آتا ہے۔ وہ اب افسس میں واپس آ گیا، اور اس بار وہ 3 سال سے زیادہ قیام کر رہا ہے، اور افسس ایشیا کا سب سے بڑا شہر تھا، اور اس وقت روم دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ افسس شاید دنیا کا دوسرا بڑا شہر تھا، اور اس طرح پالوس نے 3 سال تک افسس میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور پورے 2 سال اسکول آف ٹائرنس نامی جگہ پر سکھاتا رہا۔ ہر روز وہ یہ کام کرتا رہا، اس نے تعلیم دی، اس نے بحث کی، اس نے بات چیت کی، اور غالباً اسی تجربے سے ایشیا کے کلیسیائیں وجود میں آئیں، جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا ہے، کیونکہ لوگ پورے ایشیا سے افسس میں خریداری کے لیے، تفریح کے لیے آتے تھے۔ یہ عظیم تفریحی شہر تھا، اور اس میں سے وہ اپنے اپنے شہروں جیسے تھواتیرا اور سمرنا میں واپس جائیں گے، اور ان علاقوں میں گرجا گھر شروع کر دیں گے۔ غالباً ترنس کے اسکول میں پالوس کی خدمت کے نتیجے میں یہ لوگ مسیح کے پاس آئے، اور ایک بہت بڑا کام ہوا۔ ہزاروں لوگ واضح طور پر مسیح کے پاس آئے، اور یہ اعمال 19 کے مطابق ایک بہت سنگین مسئلہ بن گیا، کیونکہ پالوس انجیل پیش کر رہا تھا، اور اس علاقے کا بڑا مذہب ڈیانا کی عبادت تھا، جو کہ رومن تلفظ تھا۔ یونانی تلفظ میں اسے ارتمس کہا جاتا تھا، اور وہ زرخیزی کی دیوتا تھی۔ یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی شہر تھا، اور لوگ مسیح یسوع کے پاس آ رہے تھے، اور حالات عداوت کے لحاظ سے بہت سخت خراب ہو گئے، اور یہ غالباً 3 سال کی مدت کے اختتام پر ہوا۔ لوگوں نے شہر کے وسط میں افسس کی مرکزی سڑک پر ایک بہت بڑا الاؤ جلایا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی جادوئی کتابوں کو جلا دیا، جن کی قیمت 50,000 چاندی تھی۔ میں نے حساب لگایا کہ ایک وقت ہماری کرنسی میں آج، اور اس کی قیمت $5 ملین سے زیادہ کتابوں کی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا الاؤ ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ چاندی کا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، جو ارتمس کے چھوٹے بت بناتے تھے، اور ان میں سے بہت سے چاندی کا کام کرنے والے تھے، اور اس طرح انہوں نے پالوس کے خلاف دشمنی پیدا کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس تبدیلی سے ان کا کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن ان کا ایک اہم بہانہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ یہ دیوی ارتمس کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کاروبار برباد ہو رہا ہے، بلکہ ان کا کہنا تھا یہ لوگوں کو ڈیانا یا ارتمس کی عظیم عبادت سے دور لے جائے گا۔ خیر، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اس نے ناقابل یقین عداوت پیدا کر دی۔ اب دوسرے کرنتھیوں 1:8 میں مجھے اسے دوبارہ پڑھنے دیں، کیونکہ پالوس میرے خیال میں اس وقت اپنے تجربے کو بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا: اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو ایشیا میں ہم پر پڑی۔ شاید وہ یہاں افسس کے واقعے کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ اگر اب اعمال 19 پر واپس جائیں تو ہم یہاں کچھ یوں پڑھتے ہیں، آیات 29 اور 30۔ ان تمام عداوت کے نتیجے میں تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔
جہاں 25,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس تھیٹر کا دورہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ یہ آج کی ایک عظیم آثار قدیمہ کی جگہ ہے۔ ہمیں اس تھیٹر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم وہاں کھڑے اس واقعے کو یاد کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ سب تماشا گاہ میں داخل ہونے کے لیے آئے، اور لوگوں نے غایوس اور ارطخس مقدونیہ والوں کو، جو پالوس کے ہم سفر تھے، پکڑ لیا اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ اب ان ناموں کو یعنی غایوس اور ارطخس کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف کر دیں، اور آپ ذہن میں ذرا اس حقیقت کے بارے میں سوچیں کہ وہ مقدونیہ سے تھے، کیونکہ جب ہم اس ساری کتاب کو کھولیں گے تو یہ کہانی میں فٹ ہونے والا ہے۔ اور ہم آگے پڑھتے ہیں، جب پالوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ لوکا نے اعمال لکھتے ہوئے اس تجربے کی کل شدت کو بیان نہیں کیا کہ یہ لوگ زندگی سے مایوس ہیں، دوسرے لفظوں میں ان کی جان کو خطرہ تھا۔ ہزاروں لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس طرح پالوس یہاں اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ کس طرح خدا نے انہیں اس صورتحال سے نجات دلائی، اور وہ یہاں دوسرے کرنتھیوں باب 1 میں آیت 10-11 میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا۔ یہ بتاتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، وہاں کیا ہو سکتا تھا، اور چھڑائے گئے۔ اس موقع پر وہ کہتا ہے خدا ہمیں نجات دیتا رہے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے۔ اور یہ کلیدی جملہ ہے، آپ کی دعائیں، آپ کی مناجاتیں، تاکہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلہ سے ملی، اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں۔ تو یہاں آپ اصولی مثال دیکھیں۔ دوسروں کو مصیبت میں تسلی دیتے وقت ہمیں اپنی فکر مندی کے احساس کو اجتماعی دعا کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں سب سے بنیادی طریقہ جس میں ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ ہے ہم اجتماعی دعا کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا۔ یہ ایک دوسرے کو تسلی دینے کے جسمانی عمل کا ایک حصہ ہے، باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ اور یسوع نے بلا شبہ متی 20:18 میں اجتماعی دعا کی اہمیت کا حوالہ دیا، جب اس نے کہا، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں، وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، اگر ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ باپ اجتماعی دعا کی قدر کرتا ہے، چاہے یہ صرف 2 یا 3 کا اتحاد ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ خدا اس دعا کو عزت دیتا ہے، اور ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے۔ اور پالوس نے کہا ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے جو نئے عہد نامے کی اس ترتیب میں وہاں تکلیف اٹھا رہے تھے۔ خیر، پالوس نے اس اصول پر عمل کرنا جاری رکھا، جو اس کی قید کے دوران واضح طور پر نظر آتا ہے جب وہ روم کی قید میں تھا، اپنی پہلی قید میں، اور اس نے فلپیوں کو لکھا۔ اور غور کریں کہ اس نے کیا کہا۔ پس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے، خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی۔ اور سیاق و سباق اس حقیقت کو بتاتا ہے کہ کچھ تھے، اور میں اسے پوری طرح سے نہیں سمجھتا، کچھ جو ایماندار تھے، جو خوشخبری کی منادی کر رہے تھے، لیکن وہ جیل میں پالوس کے بوجھ میں اضافہ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ میں اس تمام محرک کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اسی کا حوالہ دے رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ہاں، اور خوش رہوں گا بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا۔ اور یہاں وہ ابدی نجات کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ قید سے رہائی کی بات کر رہا ہے۔ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا۔ اور آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ اجتماعی دعا کتنی اہم ہے جب ہم کسی ایسے وقت سے گزر رہے ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا۔ مجھے پالوس کا بیان کو جاری رکھنے اور اس پیراگراف کو سمیٹنے کا طریقہ کار پسند ہے۔ اس نے کہا، چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات پر شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کامل دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ میں مروں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ یہ ایک طاقتور بیان ہے۔
اور یہ واقعی ان ایمانداروں کی زندگیوں میں خدا کے فضل کا عکس ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دلچسپ ہے، جیسا کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے اس دوران میں ایک روحانی پیشوا کے ساتھ بات کرنے کا تجربہ ہوا جو کسی دوسرے ملک کا سفر کر چکے ہیں، اور وہ پادریوں کے لیے ایک کانفرنس کر رہا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ پادری تھے جو ایک بس میں تھے اور وہ اس کانفرنس میں جا رہے تھے اور وہاں بس میں بیٹھے یسوع کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تاہم یہ ملک انجیل کا مخالف ہے، تو بس میں ایک اور مسافر ہے اور اپنے فون سے وہ حکام کو آگے کال کرتا ہے، اور جب یہ دو پادری بس سے اترے تو انہیں قید کر دیا گیا کیونکہ وہ یسوع کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب خوش قسمتی سے یہ عارضی تھا، لیکن جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا، میں نے سوچا واہ، ہم اس آزادی کی بے قدری کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے اپنے معاشرے میں ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ہماری آزادی کے لیے خدا کا شکر کرنا، اور آئیے اسے معمولی نہ سمجھے۔ ہمارے ملک میں جو آزادی ہے یہ ایک عکاسی اور رد عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمانداروں کی دعاؤں نے آپ کو مختلف قسم کے مصائب اور تکلیف کو برداشت کرنے میں کن طریقوں سے مدد کی ہے، اور پالوس نے اپنے فلپی خط کے آخر میں ایک بہت اہم لفظ لکھا۔ ہم صرف اس کے کچھ حصے کی اس کی تکلیف کے آغاز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس نے فلپیوں سے صرف یہ کہا، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، دعائیں اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اور ہمیں خدا کے ساتھ امن کے درمیان فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں مسیح میں حاصل ہے۔ یہی ہماری نجات ہے۔ خدا کا اطمینان ایک باطنی سکون ہے جو ہمیں خوفناک صورتحال کے اندر بھی اطمینان سے رہنے کے قابل بناتا ہے۔ اور جب ہم باہمی دعا کے تجربات کے بارے میں سوچ رہے تھے، میں اس وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ایک آتش زنی نے ہماری کلیسیا پر حملہ کیا، ہمارے چرچ کے دفتر پر حملہ کیا، 50 دفاتر کو تباہ کر دیا، پادری کی 17 لائبریریوں کو تباہ کر دیا۔ میری ان میں سے ایک تھی، اور اس سے بہت زیادہ بے چینی اور شدید غصہ پیدا ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا کتنا اہم تھا، اور مجھے پوری جماعت کے سامنے جانے کا چیلنج تھا کہ میں انہیں ان کے غصے سے نکالوں، اس حملے کے لیے ان کا نیک غصہ۔ جب انہیں اس حملے کے بارے میں پتہ چلا، سرخ رنگ کی عبارتیں مصنف کا ذاتی تجربہ پر مبنی ہے، اور یہ تجربہ وہ اپنے بہت سے اصولوں میں بیان کر چکا ہے، اور انہیں اس کے بارے میں بہت جلد پتہ چل گیا۔ یہ کہنا کہ میں نے معاف کر دیا، ہم سب کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کیا گیا ہے اس کا جواز پیش کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انصاف کے لیے دعا نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس بحران کے درمیان ہمیں اطمینان ملے۔ دعا بہت ضروری ہے، اور یقیناً یہ تجربہ اس کے مقابلے میں بہت معمولی ہے جس سے پالوس گزرا تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ اس نے جو لکھا وہ یہ کہتا ہے، کسی چیز کی فکر نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، کسی چیز کی فکر نہ کرو لیکن ہر چیز میں۔ یہ وہاں ایک قسم کا دوہرا بیان ہے، لیکن یہ واٹر فرنٹ کا احاطہ کرتا ہے نا؟ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔